أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ سورہ رحمان ترجمہ تفسیر تیسرا رکوع۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، اور جو اپنے رب کے حضور سمکش کھڑے ہونے سے ڈرے، یعنی جسے اپنے رب کے حضور قیامت کے دن محشر کے میدان میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو، اور وہ گناہ چھوڑ دے اور اللہ کے احکام پر عمل کرے۔ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، جنت عدن اور جنت نعیم، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک جنت رب سے ڈرنے کا صلہ اور ایک واسنہ تیاگنے کا انعام۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ بہت سی ڈالوں والیاں، اور ہر ڈالی میں قسم قسم کے میوے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہتے ہیں، ایک میٹھے پانی کا اور ایک پوتر شراب کا، یا ایک تسنیم دوسرا سلسبیل۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر میوہ 2 قسم کا۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر کنادیج کا، یعنی سنگین ریشم کا۔ جب استر کا یہ حال ہے تو ابرا کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ درخت اتنا قریب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کھڑے بیٹھے اس کا میوہ چن لیں گے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ جنتی بیویاں اپنے شوہر سے کہیں گی، مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم، جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ تو اس خدا کی حمد ہے جس نے تجھے میرا شوہر کیا اور مجھے تیری بیوی بنایا۔ ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لل اور یاقوت اور مونگا ہیں، صفائی اور خوش رنگی میں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنتی حوروں کے شریر کی نفاست کا یہ حال ہے کہ ان کی پنڈلی کا گودا اس طرح نظر آتا ہے جس طرح بلور کی سراہی میں لال شراب۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی، یعنی جس نے دنیا میں نیکی کی اس کی جزا آخرت میں اللہ کا احسان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اور شریعت محمدیہ پر عامل، اس کی جزا جنت ہے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ 2 جنتیں تو ایسی ہیں جن کے برتن اور سامان چاندی کے ہیں، اور 2 جنتیں ایسی ہیں جن کے سامان اور برتن سونے کے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ پہلی 2 جنتیں سونے اور چاندی کی اور دوسری یاقوت اور زبرجد کی۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ہیں چھلکتے ہوئے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک، صورت کی اچھی۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، کہ ان خیموں سے باہر نہیں نکلتی، یہ ان کی شرافت اور کرامت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر جنتی عورتوں میں سے کسی ایک کی جھلک زمین کی طرف پڑ جائے تو آسمان اور زمین کے بیچ کی تمام فضا روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور ان کے خیمے موتی اور زبرجد کے ہوں گے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور جن نے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے شوہر جنت میں عیش کریں گے، تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام، جو عظمت اور بزرگی والا۔ اللہ عز و جل نے سچ فرمایا۔ ترجمہ اور تفسیر کنز الایمان۔ سورہ رحمان مکمل ہوا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبھی کو قرآن اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور کوشش کیجیے گا قرآن شریف کو سمجھنے کی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت رکھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
ताकि क़यामत तक सदकाए जारियां का सवाब आपको भी मिलता रहे। और क्या पता यही आपके और मेरे, हम सभी के बख्शिश का जरिया बन जाए। कुरान शरीफ की और ज़्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।